بڑے دور سے کوئی مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں تو کوشش کرو اللہ تعالیٰ رزق میں بڑی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ از حد کوشش کیا کریں کہ معاملات میں امتیاز آئے، فرق نہ آئے۔ تو محبوب علیہ السلام کو اکثر دیکھا جاتا تھا کہ جب خطبہ ارشاد فرمانا مقصود نہ ہوتا، ویسے ہی غلاموں پر کرم نوازی مقصود ہوتی تو محبوب علیہ السلام مجلس مبارک کے درمیان میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، امتیازی جگہ پر بھی محبوب علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ بزرگ بابا جی دیہات سے سفر کر کے آتے اور محبوب کے تو غلام جلوگر اور محبوب ہے درمیان میں، تو وہ پھر باقاعدہ طور پر آ کر سوال کرتے سلام کے بعد کہ من منکم محمد، تم میں سے محمد کریم علیہ السلام کہاں ہے، کون سی ہستی ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے راستہ دو، اس مہمان کو آنے دو، کرم نوازی فرماتے کہ محبوب دور سے آنے والوں پر۔ تو محبوب علیہ السلام اس دن بھی اس پاکیزہ محفل اقدس میں جلوہ گر ہو گئے۔ جب سارے حضرات اپنی اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھ گئے، اب سنن نسائی، صحیح مسلم شریف، مسند احمد، ان تمام میں یہ حدیث صحیح ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے حاضرین، اے میرے پیارے غلاموں، ما اجلسکم، کون سی چیز ہے جس نے تمہیں آج اس طرح بیٹھنے پر مجبور کیا؟ یہ تمہارا جو اجلاس ہو رہا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ کیا بات چیت تم آپس میں کر رہے تھے؟ قالو، تو چند بزرگ ہستیوں نے مجسمہ ادب و نیاز بن کے ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی حضور سب کچھ آقا کے قدموں پہ قربان۔ حضور ہم جب سب بھائی آپس میں جمع ہو گئے تو ہم ایک دوسرے کے نزدیک بیٹھ کر آپس میں ہم نے یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا کہ آج ہم پر کتنی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں محبوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے، ورنہ آقا کریم علیہ السلام کی جب تک جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، محبوب کریم علیہ السلام جو دین مقدس ہماری رہنمائی اور تعلیم کے لیے لے کر آئے، وہ دین مبارک ہم تک جب تک نہیں پہنچا تھا، ہماری کیا حالت تھی کہ ہم آج ان اپنے سابقہ معاملات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محبوب کی جلوہ گری نہ ہوتی تو ہم تو انسان کہلائے جانے کے مستحق ہی نہ ہوتے، جانوروں سے بدتر ہمارے معاملات تھے۔ اللہ کریم کو ہم نہیں جانتے تھے، اپنے خالق کے قریب سے ہم بے علم تھے، اپنی بیٹیوں کو خود ہم زندہ دربور کر دیا کرتے تھے، اپنے کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیتے تھے، تو کوئی انسانیت ہمارے اندر نہیں تھی، بس ظاہر کے ہم انسان تھے۔ اور پھر حضور مننا علینا بیگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم پر بیگا آپ کے ذریعے سے مننا علینا ہم پر نعمت اور انعام فرمایا، احسان عظیم فرمایا، تو حضور ہم آپ کا بھی ذکر کر رہے تھے اور آپ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان، اسلام، دین، علم، انسانیت جو عطا فرمائی ہے، ہم آپ کی مقدس نورانی تعلیمات اور آپ کے ذریعے جو اللہ نے احسانات فرمائے ہیں، ہم ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ کا ذکر مبارک کہ آپ کی جلوہ گری سے پہلے ہم انسانوں کے کیا حالات تھے، ہم انسانوں کے کیا معاملات تھے، اور پھر حضور کی جب جلوہ گری ہو گئی تو محبوب جیسی عظیم نعمت جب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی، اور محبوب کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم پر انعامات احسانات فرمائے، حضور ہم آپ کا بھی اور آپ کی مقدس تعلیمات اور آپ کے ذریعے جو نعمت اور انعامات ہمیں ملے ہیں، ہم ان کا ذکر اس پاکیزہ محفل میں فرما رہے تھے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا بہذا، یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آج آ کر اللہ پاک کے حکم پر مجھے کیلولہ میں سے، نیند میں سے مجھے بیدار فرمایا، اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور فرمایا میرے حبیب آپ آرام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور آپ خود اس محفل میں قدم رنجہ فرمائیے، حوصلہ افزائی فرمائیے اپنے غلاموں کی، اور تھوڑی دیر میرے حبیب اس مجلس میں تشریف فرما ہو جائے آپ، کیوں ان اللہ لا یباہی بہم الملائکۃ، یہی وہ بات ہے
کہ جس کی وجہ سے آج اللہ پاک تمہارے اوپر فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات اور فخر اور ناز کا اظہار فرما رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث صحیح۔ اب نتیجہ کیا نکلا کہ محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو پاکیزہ ہستی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، محبوب علیہ السلام کے اصحاب صفہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، وہ مسجد شریف کے اندر جمع ہے اور آپس میں گفتگو فرماتے ہیں کس موضوع کے اوپر؟ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور محبوب جو تعلیمات لے کر آئے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے ذریعے جو اللہ نے انعامات ہم پر فرمائے ہیں، اس موضوع کے اوپر وہ آپس میں تبادلہ خیالات فرماتے ہیں، غور و فکر فرماتے ہیں، اپنے اپنے انداز گفتگو الفاظ اپنے اپنے علمی سطح کے مطابق وہ اس موضوع کے اندر جو ہے شراکت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مضمون، یہ موضوع، اس مقصد کے لیے جمع ہو کر بیٹھنا، محبوب کا ذکر کرنا، محبوب کے دین کا ذکر کرنا، محبوب کے ذریعے جو انعامات ملے ہیں ان کا ذکر کرنا، یہ اللہ کریم کو اتنا پسند آیا کہ اللہ پاک ایسی مبارک محفل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر اور ناز فرماتا ہے۔ مباحات کہتے ہیں فخر اور ناز کا اظہار کرنے کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں ذرا آج زمین پر نگاہ تو ڈالو، میرے محبوب کے شہر مقدس مدینہ طیبہ کی طرف، میرے محبوب کے مرکز مسجد نبوی شریف علیہ صاحب السلام، ادھر توجہ کیجئے۔ تم میں سے کئیوں نے کہا تھا یا اللہ تو اس آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت عطا فرما رہے ہیں کہ جن کی اولاد میں سے اتنے کثیر لوگ ہوں گے جو خون ریزیاں کریں گے، فلاں کام کریں گے، فساد اللہ پھیلائیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے ملائکہ ان چیزوں کو تم دیکھتے ہو تو ذرا ادھر دیکھو میرے محبوب کا ذکر کیسے میرے محبوب کے غلام فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں نے جو اپنے محبوب کو دین مبارک اور مقدس تعلیمات عطا کر کے بھیجا ہے، وہ اس کا کیسے ذکر کر رہے ہیں محبت کے ساتھ، جو اپنے حبیب کے ذریعے سے میں نے جن و انس پر اور خلق پر نعمتیں اور انعام فرمائے ان کا ذکر کیسے کر رہے ہیں۔ وہ چیزیں نظر آئی ہیں، ذرا یہ چیزیں بھی دیکھو جس محفل کو صرف اول سے لے کر آخر تک اس لیے منعقد کیا جاتا ہے اور اللہ کے بندوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں، انتظامات کیے جاتے ہیں کہ آؤ محبوب کے غلاموں، اے باقی انسانوں جو بھی محبوب کی غلامی میں نہیں ہو، جتنے ہمارے علاقہ میں مسلم ہے، غیر مسلم ہے، آؤ سارے کے سارے ہماری مجلس میں شریک ہو جاؤ اور ذرا سنو کہ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات کتنی پیاری ذات ہے، کتنی عظیم ذات ہے، کتنی عظمتوں والی ذات ہے، اور ذرا محبوب نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں ذرا ان پر غور و فکر کرو، ان کا درس سنو، اور محبوب کے ذریعے جو انسانیت پر انعامات اور احسانات فرمائے گئے ذرا ان کا سنو۔ جب اس موضوع کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ محفل اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حاملین عرش، مدبرین امر فرشتوں کے سامنے اللہ پاک ایسی محافل اور محافل میں شریک بندوں پر ناز کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ پاک کو اسی چیز پر فخر اور مباحات کا اظہار اپنی شان کے مطابق فرمائے گا۔ اس محفل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوگی جس محفل میں ذکر مصطفیٰ، آپ کی تعلیم اور آپ کے ذریعے سے آنے والے انعامات، احسانات اور نعمتوں کا ذکر ہو۔ اللہ پاک اتنا پسند فرماتا ہے، وہ محفل اتنی اعلیٰ محفل ہے کہ اللہ پاک یباہی فخر اور مباحات کا اظہار فرما رہا ہے، اور صرف فرشتوں کے سامنے اظہار نہیں فرماتا۔ آج کل کئی ہمارے پیارے بچے، کئی ہمارے فاضل دوست فرماتے ہیں یہ جی آپ محفل میلاد حاجی فخر الدین صاحب علیہ رحمت منعقد کرتے تھے، جی کہاں لکھی ہوئی ہے جی، اور جناب اپنے آرام کو چھوڑ کر سارے دن دکانداری کی ہے، ٹریکٹر چلایا ہے فصلوں میں، زمینوں میں تجارت کی ہے، جناب ادھر اپنی ڈیوٹی دی ہے سرکاری ادارے میں، غیر سرکاری تھکے ماندے ہیں، بچوں کو ٹائم دینا تھا، اور آپ لوگوں نے جناب محفل میلاد شریف رکھنی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اور یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اپنے آرام اور بچوں کے حقوق، انسانی حقوق ہے، وہ سب کو ترک کر کے محبوب کے ذکر کی
بھائی یہ لکھا ہوا ہے سیاستہ کتابوں میں، حدیث صحیح جیسے نماز روزے کی حدیث جن کتابوں میں نا نکاح طلاق کی حدیث، پوری کتابوں میں صحیح اسناد کے ساتھ ہے کہ یہ محفل اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی محبوب ہے محفل میلاد کہ صرف فخر و ناز نہیں فرماتا، اپنے محبوب کو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آرام آپ چھوڑ دے اور تھوڑی دیر کے لیے خود اس محفل میں تشریف فرما ہو جائے۔ یہ آج آپ جتنے بھی دور سے نزدیک سے چل کے آئے بیٹھے ہیں نا، یہ ذکر محبوب کی محفل ہے، عظمت محبوب کا بیان ہے۔ آپ اشعار کی صورت میں، نعت شریف کی صورت میں، نثر کی صورت میں سنتے رہیں گے محبوب کے ذریعے اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، ظاہر باطن کی ہر نعمت مل رہی ہے تو محبوب کے صدقے مل رہی ہے۔ اللہ فخر و ناز کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کتنی مبارکباد کے مستحق صاحب ہیں حاجی بلال صاحب، محمد مدنی صاحب، آج عالم برزخ اور قبر میں ان کے والد گرامی کی روح پر خوش ہو رہی ہے کہ جس مشن کو میں نے شروع کیا تھا، جیسے ہی حالات نارمل ہوئے ہیں، میرے بچوں کے کنٹرول میں آئے ہیں، انہوں نے میری اس محبوب سے جو محبت تھی اور غلامی کا رشتہ تھا اس کو سیراب کیا ہے، دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ شروع جس محفل پر اللہ ناز فرما رہا ہے اور حبیب کو فرماتا ہے آپ اس میں، آج جتنے سامعین حاضرین محبت سے آئے بیٹھے ہیں، ایسی محفل میں تو جلوہ گر ہونے کا حکم اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے، ہم کیوں نہیں اس پہ حاضری دیں گے؟ منتظمین کو بڑی مبارک ہے جو انتظامات میں شمولیت کرتے ہیں، 3-3 4-4 دن پہلے آ کر پنڈال بناتے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام، کوئی لائٹنگ کا کام سنبھال رہا ہے، کوئی سجاوٹ کا۔ یہ سجاوٹ فضول نہیں ہے، یہ محبوب کے ذکر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ علاقے کے لوگ متوجہ ہو۔ یہاں اتنا جیسے نکاح کے حوالے سے حکم ہے نا کہ نکاح چھپ کر نہ کیا کرو، محبوب علیہ السلام نے فرمایا چھپ کر نکاح کرنا یہ اسلامی روایت کے خلاف ہے۔ سنن نسائی کی دوسری جلد 92 پر سیدنا محمد بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث سے صحیح ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا عالم النکاح وَضْرِبُ الدُّفُوفَ، نکاح کا اعلان ضرور کیا کرو، چھپ کے نکاح نہ کیا کرو، علل اعلان معاشرے میں بچے اور بچی کا نکاح کیا کرو، اور کوئی اور صورت اعلان کی نہ ملے، دف جو بجانی پڑے نا دف بجا کر اعلان کرو کہ دف بج رہی ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ کیوں اس گھر میں دف بج رہی ہے؟ جب لوگ معلومات لیں گے پتہ چلے گا جی فلاں کی پیاری بچی کا فلاں عزیز بچے سے نکاح، اچھا نکاح ہوگا، فرمایا اس کو شہرت دو نکاح کو، اگرچہ دف ہی کیوں نہ بجانی پڑے۔ تو میرے دوستو ایک مقصد ہے، ذکر محبوب ہی تو ہر چیز کی جان ہے۔ ہاں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نماز میں سے ذکر محبوب نکال دے، نماز قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں۔ آزان میں سے ذکر مصطفیٰ علیہ السلام نکال دے، آزان شریعت اس کو آزان قرار دے گی؟ نہیں۔ کلمے میں سے محبوب کا ذکر نکال دے، اس کو شریعت کلمہ قرار دے گی؟ نہیں۔ ذکر پھیکا ہے جب تک نہ مذکور ہو، حسن نمکین والا ہمارا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غریبی باب اہل سنت فرماتے ہیں اور حدیث صحیح ہے، جب آیت مبارکہ سورہ لم نشرح شریف نازل ہوئی ورفعنا لک ذکرک، تو حضور سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور آپ کے ذکر کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بلند فرمایا ہے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اذا ذکر ذکرت معہ، جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جائے گا حضور آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات منتظمین کو جہاں مبارک ہو، اس کے انتظامات میں شامل، اگرچہ ان کا رزق بھی اسی کام سے وابستہ ہے لیکن وہ رزق کتنا طیب ہے، وہ کتنا طاہر ہے جو عظمت مصطفیٰ کو اجاگر کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے معاملات میں جو ہوتا ہے۔ اللہ پاک جملہ حاضرین کو مبارک فرمائے، منتظمین کو، انتظامات میں شمولیت کرنے والوں کو۔ ذکر محبوب کریم علیہ السلام کی اصل چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میں دعا گو ہوں جزائے خیرت آپ فرمائے، چونکہ مسلسل سفر چند دنوں سے ذرا طبیعت ناساز ہے اور اب بھی گلے میں بڑا درد، بخار، لیکن چونکہ یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ماشاءاللہ، اور جتنا حضرت قبلہ حاجی محمد فخر الدین صاحب بطڑا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محبت فرماتے، مہربانی فرماتے، تو جہاں بندہ پانی پی لینا ایک مرتبہ
اور جہاں لقمہ کھا لے، نمک کھا لے، تو وہ وہاں دل کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں نے اپنے والد گرامی کی روایت کو زندہ کیا، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ معاملہ ہے بھی ایسا، اللہ تعالیٰ ذکر محبوب کی توفیق انہی کو عطا کرتا ہے جن کے لیے قبولیت کی سند پہلے سے جاری فرما دیتا ہے، کیونکہ محبوب سے اللہ پاک کو محبت اتنی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آغاز میں میں نے عرض کیا تو مجھے ٹائم دے دیا گیا۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر طالب علم کی حاضری، آپ جملہ حاضرین کی حاضری، منتظمین کا حسن انتظام قبول و منظور فرمائے، اور ذکر محبوب کے دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اللہ پاک کی فضل و برکات عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔